تو یہاں دو باتیں اور جو یاد رکھنے کی ہیں کہ یہ جو وقت کی انسان پابندی نہیں کرتا، یعنی وقت ضائع کرتا ہے، یہ جو ویسٹیج آف ٹائم ہے، اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں؟ اسلام نے ان میں سے ایک سائیڈ ایفیکٹ کا بھی ذکر فرمایا قرآن و حدیث میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت میں، یا ڈائریکٹ اس کا حکم ہے، یا حضور کے عمل کی صورت میں موجود ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کی صورت میں موجود ہے۔ جب انسان وقت کی پابندی نہیں کرتا، یعنی مینیج نہیں کرتا، مثلا 9 بجے میرے دفتر کا ٹائم ہے اور میں 9 بجے گھر سے نکلتا ہوں، اب مجھے پتہ ہے کہ میں لیٹ آنے کا جواب بھی دوں گا جہاں میں جا رہا ہوں، تو میرے گھر سے دفتر کا ٹائم مثلا آدھا گھنٹہ لگتا ہے، تو میں 9 بجے گھر سے نکلا ہوں، ٹائم ہے 9 بجے وہاں پہنچ جانے کا۔ اب کیا کروں گا؟ اب یہ مینٹل سٹریس شروع ہو گیا، مجھے پتہ ہے کہ یہ تو وہ وقت ہے کہ مجھے وہاں ہونا چاہیے تھا، اور گھر سے نکل رہا ہوں، گاڑی نکال رہا ہوں، موٹر سائیکل نکال رہا ہوں، سائیکل نکال رہا ہوں، یا پیدل ہوں، تو میں اب ذہنی دباؤ کی کیفیت میں ہوں۔ اور جب انسان سٹریس میں ہوتا ہے، وہ نہ فیصلہ ٹھیک کر سکتا ہے، نہ گفتگو ٹھیک کر سکتا ہے، نہ کوئی ایکشن اس کا ٹھیک ہو سکتا ہے۔ بالکل ایسے سمجھیں کہ یہ نفسیاتی مریض ہے جو گھر سے نکلا ہے، سائیکولوجیکل پیشنٹ ہے، سائیکولوجیکلی یعنی بالکل سٹریس کی حالت میں، ذہنی مینٹل سٹریس اور ذہنی تناؤ اور نفسیاتی بیماری کی کیفیت میں۔ اب سب سے پہلے لڑائی تو گھر سے شروع ہوگی، کیونکہ میں جلدی میں ہوں کہ ٹائم لیٹ ہو گیا ہے، اور گھر والے سودے بتائیں گے کہ فلاں چیز بھی آتے ہوئے آپ نے لے کے آنی ہے۔ اب سب سے پہلے وہاں ڈانٹ ڈپٹ اور رولا شروع ہوگا، ان کے ساتھ لڑوں گا۔ پھر راستے میں جو گاڑی سامنے آ گئی، جس موٹر سائیکل نے غلط بریک لگا لی، کوئی اور مسئلہ ہو گیا، تو میں نے اپنا ٹائم ضائع کر دیا، اور سارا ٹائم اب کمپنسیٹ کرنا چاہتا ہوں راستے میں ہی۔ میرا آدھا گھنٹہ، حالانکہ اس وقت تو میں گھر سے چلا ہوں، جو میرا حاضری کا ٹائم تھا، اٹینڈنس اور دفتر میں پہنچنے کا ٹائم تھا، وہ گھر سے چلا ہوں، تو صرف میری اس وقت کے ضیاع کی وجہ سے پورے راستے کے جتنے لوگ مجھ سے ملے ہیں، وہ مجھ سے کسی خیر کی توقع اور حصہ نہیں پائیں گے۔ جو میرے سامنے آیا ہے، یا مجھ سے گالی سنے گا، یا غصے کا کوئی اور انداز سنے گا، اور میں دفتر تک لڑتا ہوا پوری ٹریفک کو میں نے اور راستے کے ہر شخص کے ساتھ گویا میں نے اپنے مزاج کی وہ تلخی شیئر کی ہے کہ پتہ نہیں کتنے لوگ جو شاید ہنستے ہوئے گھر سے نکلے ہوں، وقت پہ نکلے ہوں، لیکن میری بدتمیزی کی وجہ سے ان کا دن خراب ہو گئے۔ آقا علیہ السلام کیوں فرماتے ہیں کہ کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھنا، وَلَوْ أَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ، چاہے راستے میں کسی سے ہنس کے بولنا کیوں نہ ہو، اس کو چھوٹا نہ سمجھنا۔ آپ کا ہنسنا جو ہے یہ ہزاروں غم غلط کر سکتا ہے، تو جس طرح ہنسنا غم غلط کر سکتا ہے، اسی طرح آپ کی ٹینشن اور آپ کی پریشانی، آپ پریشانیاں بانٹتے ہوئے جا رہے ہیں، آپ ٹینشن تقسیم کرتے ہوئے جا رہے ہیں، لوگوں میں سٹریس بانٹ رہے ہیں، تو یہ قصور کس کا ہے؟ میں جواب دہ ہوں۔ لہٰذا میری یہ جو سٹریس مینجمنٹ ہے، اس کا پہلا نقطہ یہ ہے ٹائم مینجمنٹ۔ آپ اپنے ذہنی تناؤ کو، اور پھر جاتے ہیں نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس، دم تویز والوں کے پاس، کہ سکون نہیں ہے زندگی میں۔ سکون کہاں سے آئے؟ جہاں سے سکون شروع ہونا تھا، آپ تو اس بستی سے نہیں چلے۔ سکون کی بستی تو وہ تھی کہ جس میں ہر چیز اپنے وقت پہ ہوتی۔ آپ نے اپنے وقت کی قدر نہیں کی، تو اسلام نے ہمیں 5 نمازوں کے اندر ہمیں ٹیون کیا ہے۔ وی آر ٹیونڈ بٹوین دیز 5 پریئرز۔ یہ اوقات نہیں، یہ صرف یہ نہیں کہ ہم نے اٹھک بیٹھک کرنی اور گھر لوٹ جانا ہے۔ یہ انسان کو ٹیون کرتا ہے کہ ہمارے ہر چیز اور کام کا وقت مقرر ہو۔ فلاں کام اس نماز سے پہلے ہے، فلاں اس نماز کے بعد ہے، جو 2 ان نمازوں کے درمیان یہ کام کرنا ہے، تاکہ انسان پورا دن، مہینے سال بعد اسے خیال نہ آئے اپنے وقت کی پابندی کا، دن میں 5 دفعہ بیٹھ کے سوچے اور عملی طور پر پھر اپنے وقت کی اس پابندی کے راستے پہ چلے۔ اور جب یہ کرے گا تو پھر اس کی باقی زندگی بھی ترتیب میں آئے گی، اور اگر یہ ترتیب میں نہیں آئے گا تو ظاہر ہے پھر ہر چیز باقی سیکنڈری ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اس کے بعد آپ خود سوچیں کہ یہ جو ٹینشن میں ہے، کبھی بھی انسان ٹینشن میں پروڈکٹیو نہیں ہوتا، بالکل کامن سی بات ہے۔ تمام نفسیات کے ماہرین نے لکھا ہے، چاہے وہ بچوں کی نفسیات ہو یا بڑوں کی نفسیات ہو، یا وہ مختلف دفتروں میں کام کرنے کے حوالے سے نفسیاتی ہدایات ہوں، سب نے لکھا ہے کہ سٹریس میں کام نہیں ہو سکتا۔ اور سٹریس پھر 2 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ لیٹ ہو گئے ہیں پہلے سے، اب آپ نے کام دینا ہے، اور پھر آگے ڈیڈ لائن آ گئی ہے، 5 بجے تک آپ نے کام کرنا ہے، اور 4:30 ہو گئے۔ تو جب 4:30 ہوتے ہیں، آپ کی صلاحیت جو ہے وہ 5% پہ آ جاتی ہے پروڈکٹیو ہونے کے، یعنی کام میں کوئی پیداواری صلاحیت لوگوں تک پہنچانے میں آپ کی، جیسے ڈیڈ لائن قریب آتی جاتی ہے، آپ کی صلاحیتیں کم ہوتی جاتی ہیں۔
تو جب صلاحیت کم آتی ہے تو پھر جیسے پیپر دے رہے ہوتے ہیں نا، تو آخری آدھے گھنٹے میں پتہ چلتا ہے بھی یہ تو 2 سوال رہتے ہیں اور آدھا گھنٹہ رہ گئے یا 10 منٹ رہ گئے، تو اس کے بعد آپ اسی اسٹوڈنٹ کی آپ پہلے صفحات پر رائٹنگ بھی دیکھیں، آخری صفحات پر رائٹنگ بھی دیکھیں، اس کا بالکل انداز بدل جائے گا، اس کے لفظ بھی سیدھے نہیں اور اس کی پوری گفتگو بے ترتیب ہوگی، کیونکہ ترتیب میں سکون چاہیے، اور جب سکون نہیں رہا تو آپ ویسے بھی پوری طرح بیمار ہو چکے ہیں آپ، لہٰذا آپ جو چیز جو پروڈیوس دے رہے ہیں، جو پیداوار دے رہے ہیں، جو پروڈکٹ دے رہے ہیں، تو وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ تو اسلام کہتا ہے صحیح پیداوار دو، اس لیے صحیح پیداوار اور پروڈکٹیو ہونے کے لیے ضروری ہے وقت کی پابندی اور وقت کو ضائع ہونے سے بچانا، اور یہ اسی وقت بچ سکتا ہے جب اسلام کے ان روشن احکامات پہ ہم عمل کریں۔ کسی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، سائیکالوجسٹ کے پاس، سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی دم تعویذ والے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، آپ کی سارا خزانہ تو آپ کے گھر میں ہے۔ تو حضرت اقبال کے بھی کچھ اشعار ہیں، اور ایک پروین شاکر کا شعر بھی ہے کہ ہماری بے سمتی کا کوئی جواز نہیں، یہ مسئلہ تو ان کا ہے جن کی کوئی کتاب نہ ہو، پوری کتاب آپ کے پاس ہے جینا سکھانے والی، اور آپ کی زندگی بھی ٹینشنوں کا شکار ہو، تو پھر قصور کس کا ہے؟ قصور تو آپ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے وقت کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، وقت ضائع ہونے سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ اس وقت کے جس دن ہم نے جواب دینا ہے، اللہ تعالیٰ ان سوالوں میں کامیاب فرمائے جب ہم نے اپنی زندگی کے ایک پل کا حساب دینا ہے۔ اور یہ باتیں جو ہیں ہم سب کے لیے بھی ہیں اور اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ہیں، خصوصاً جو طالب علم ہیں، کیونکہ پڑھنے کا بھی ایک خاص عرصہ ہے حیات کا، اس کے بعد پھر انسان چاہتا بھی ہے تو وہ لمحے پلٹ کے نہیں آ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔